اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال اس وقت بنگلہ دیش والی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے جو پارٹی، خیر اس کو تو انہوں نے بین کیا ہوا ہے اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، وہ ہے پی ٹی آئی۔ اس نے جو ہے کم از کم 100 سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی میں لے لی ہیں اور کے پی کے میں جو ہے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ، بلکہ ان کا دور دور تک کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا جادو چلا ہے۔ سندھ نے شروع سے یہ کمپرومائز کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں نہیں چھیڑا جائے گا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ دباؤ کے طور پر وہاں موجود ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ نواز شریف کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کے چکر میں ہے، اس لیے وہ اپنے تحفظات پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ نواز شریف کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف بنا ہوا ہے۔ نواز شریف یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے حکومت بنے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ پہلے تو اس کو توڑا جائے، جو اس کے ایم این ایز ہیں کچھ ٹوٹ بھی گئے ہیں، سنا ہے 3-4 جو ایم این اے ہیں جو اسلام آباد سے بنے تھے وہ نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں۔ بلوچستان سے بھی 2 بندوں نے کیا ہے، سندھ سے بھی 1-2 ہیں، پنجاب سے بھی آ گئے ہیں۔ ان کے کوئی 3-4 بندے جو ہے ابھی تک یہ توڑ چکے ہیں، مزید جو ہے وہ زرداری صاحب توڑنے کے چکر میں ہیں۔ بہرحال جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا حال ہے کہ جناب آپ جو ہے پنجاب میں بنا لیں حکومت، ہم سندھ میں بنا لیتے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے خواہش کا اظہار کیا بلوچستان میں بھی ہمیں بنانے دیں۔ وفاق میں جو ہے پھڈا بنا ہوا ہے، وفاق میں اب کوئی چھیڑ نہیں رہا کیونکہ وہاں ان کو بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ وہاں سنگل پارٹی جو ہے وہ آزاد امیدوار ہیں، اور آزاد امیدوار کے بارے میں اب الیکشن کمیشن سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں، یا عدالتوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں۔ وہاں ان کی جو مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں، 4 یعنی کہ ایم این اے ہوں گے تو 1 سیٹ جو ہے وہ ریزرو خواتین کی ان کو ملے گی۔ اب کیونکہ ان کے پاس پارٹی ہے نہیں، ایک نیا کٹا کھلے گا۔ بہرحال جنہوں نے بھی انتخابات کرائے ہیں بڑا ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور یہ 70 سالوں میں ہم یہ نہ سیکھ سکے کہ ہم انتخابات کیسے کرائیں، حکومت کیسے بننے دیں۔ یہ بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور ایک دفعہ پھر بھی ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، صورتحال یہ ہے کہ جو ایک ہڈی ہے گلے میں پھنس گئی ہے، نہ وہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی جو بھی اس وقت حکومت بنائے گا اس کے لیے کوئی میرے خیال ہے کہ پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ وہاں جو ہے کانٹوں کے جو ہے نا ایک بستر ان کے لیے تیار ہے، چاہے وہ نون لیگ لے یا پیپلز پارٹی لے یا پی ٹی آئی لے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے تو چانسز بظاہر جو ہے جو پاورفل حلقے ہیں وہ تو بالکل نہیں آنے دیں گے، اگر آنے بھی دیا تو 1-1.5 سال بعد فارغ کر دیں گے۔ اب حکومت ہمیں چاہیے مستحکم، جو ملک کو سنبھال سکے، اور وہ یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ قومی حکومت بنائی جائے، جس طرح آرمی چیف نے کہا ملک کی خاطر ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جمہوری لوگ جو ہیں وہ ان میں جمہوریت ہے ہی نہیں، وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کندھا دے دے، کیونکہ اپنی ان کی نہ تو سوچ اس طرح کی ہے نہ وہ بڑا سوچتے ہیں۔ اگر وہ بڑا سوچیں تو ملک کے یہ حالات ہی نہ ہوں۔ وہ سوچتے ہیں قومیت تک، صوبائیت تک، ملک کی سوچ ان کی ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو نواز شریف اس طرح نہ کرتے جس طرح وہ اب کر رہے ہیں بچوں کی طرح، نہ زرداری صاحب اس طرح کرتے۔ یعنی کہ اتنی ان کو مار پڑی ہے کہ میں تو حیران ہوں، ان لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ فوری طور پر اپنی شکست تسلیم کرتے۔ انہوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی۔ اب میں اس دن بلاول بھٹو کی سن کے حیران ہو رہا تھا، وہ کل تک شہباز شریف کو، نواز شریف کو بزدل اور کیسا شیر ہے، خون پیتا ہے، اب اس کے چرنوں میں جا کے بیٹھے گا۔ وہ ایک دوسرے کی منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی، اور میرا خیال ہے ان کے جو پیروکار ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ کیسے لیڈرز کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے جس نے ایک تقریر تک نہیں کی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، بلکہ اب تک کہا جاتا ہے کہ سلیکٹڈ کو لایا گیا ہے،
چلے وہ تو اس وقت سلیکٹڈ تھا، اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا سپر سلیکٹڈ لا رہے ہیں آپ؟ شرم کریں کچھ. اگر وہ عمران خان سلیکٹڈ تھا تو اب تو وہ ختم ہو گیا ہے. پھر اس کو یہ 100 وہ سیٹیں کہاں سے ملی ہیں؟ وہ جیل میں پڑا ہے، انہوں نے نہ کوئی کارنر میٹنگ کی ہے، نہ کوئی جلسہ کیا ہے، پھر بھی وہ 100 سیٹیں لے گیا ہے. کے پی میں جیت چکا ہے. پنجاب میں اس نے بڑے بڑے سورما جو ہیں ان کو دھول چٹا دی ہے. پھر بھی آپ لوگ ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بنانے دیں حکومت، کون سی قیامت آ جائے گی؟ پہلے جو دو اکثریت لے کے آتے رہے ہیں انہوں نے ملک کی کون سی خدمت کی ہے؟ اگر یہ غدار تھے، ان غداروں کو عوام نے سلیکٹ کیا، ان کو آنے دیں، ان کو دیکھ لیں کیا کرتے ہیں یہ. اگر ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا تو سال 1.5 سال میں خود بخود فارغ ہو جائیں گے. بدماشی نہ کریں. جو ملک میں جس نے اکثریت لی ہے اس کو حکومت بنانے دیں. آئین بھی یہ کہتا ہے اور قانون بھی یہ کہتا ہے. اب عدالتوں کو چاہیے کہ آئیں سامنے. اس وقت تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ملک کا، حکومتیں گرائیں اور پتہ نہیں کون کون سے کیس بنا کے حکومتوں کا بیڑا غرق کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم نے آئین کا حلف لیا ہے، آئین کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اب آئین ان سے تقاضا کر رہا ہے تو پھر کھڑے ہوں. جو اکثریت والا ہے اس کو حکومت بنانے دیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے آئین کی پاسداری کی جو باتیں کرتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.